وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. محترم بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ رمضان المبارک کی بہاریں دکھانے اور اس کی سعادتیں ہم سب کو لوٹنے کا موقع نصیب فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو بھولے ہوئے بندوں کا رشتہ رب سے جوڑ دیا اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے بندوں کو سیدھے راستے کی نشاندہی فرمائی۔ حضرات، انسانی زندگی کا ایک اہم مقصد ہے اور وہ مقصد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری بندگی اور میری عبادت کرے۔ اور جو زندگی اپنے مقصد زندگی سے دور ہو، مقصد حیات سے دور ہو، ایسی زندگی بے قیمت ہے، بے معنی ہے اور بے حیثیت ہے۔ قیمت اسی زندگی کی ہے جو زندگی اپنی مقصد سے جڑی ہوئی ہو، اللہ کی عبادت سے جڑی ہوئی ہو اور اللہ کی بندگی سے جڑی ہوئی ہو، ورنہ اسی زندگی کو قرآن نے جانوروں کی زندگی قرار دیا جو اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ یہ حق سے ناشنا لوگ، یہ حق سے دور لوگ، یہ حقیقت میں جانور ہیں بلکہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں۔ کیوں انہیں جانور قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ اور بلکہ جانوروں سے گئے گزرے قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں کو بھی اپنا مقصد وجود معلوم ہے، وہ بھی مقصد زندگی سے متعارف ہیں، اور اس کے علاوہ انسان عقل و شعور کی صلاحیت رکھنے کے باوجود، ذہن و دماغ رکھنے کے باوجود، احساس اور سمجھداری رکھنے کے باوجود اپنی مقصد زندگی سے دور ہو، ایسے انسان کی زندگی کو جانور سے گئے ہوئی زندگی نہیں تو اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اور جو بندہ مقصد زندگی سے جڑتا ہے، اللہ کی عبادت سے جڑتا ہے، اس کی بندگی سے جڑتا ہے، زمین پر سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے سکون زندگی کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ حقیقی جو راحت والی زندگی ہے، حقیقی اطمینان والی جو زندگی ہے، وہ زندگی سے بندہ اس وقت جڑتا ہے جب اس کی زندگی مقصد سے جڑی ہوئی ہو، اللہ کی عبادت سے جڑی ہوئی ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین نے کہا ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور جن کی زندگیوں میں عبادت نہیں، بندگی نہیں، ایسے بندوں کی اندرون جو زندگی ہے اضطراب سے عبارت ہے، بے چینی سے عبارت ہے، انارکی سے عبارت ہے اور پریشانی سے عبارت ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے، میری عبادت سے اعراض کرے، ایسے بندے کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، چاہے وہ گھریلو اعتبار سے ہو، چاہے وہ عمر کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ گھر کے اخراجات کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے اللہ کی بندگی سے دور جس کی زندگی ہو، وہ زندگی بڑے اضطراب کا شکار ہوتی ہے اور بڑی پریشانیوں کا شکار ہوتی ہے۔ اور یہ سچائی ہے،
ہم میں سے ہر بندہ اکثریت احساس کرتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، دل کے اعتبار سے میں بے چین ہوں، دل کے اعتبار سے میری زندگی میں سکون نہیں، مجھے آرام، راحت اور سکون، چین بھری سانسیں یہ نصیب نہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ احساس کرتا ہے، لیکن بہت کم بندے اس بات کا احساس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بے چینی، یہ اضطرابی، یہ پریشانی، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت کم بندے ہیں جو اس کا احساس کرتے ہیں۔ اور ہم سکون زندگی کو کہاں تلاش کرتے ہیں؟ ان چیزوں میں تلاش کرتے ہیں جو ہمارے جسم کو راحت پہنچاتے ہیں۔ کبھی کسی نے سگریٹ پی لیا، بیڑی سے اپنا ناتا جوڑ لیا، منشیات کا استعمال کر لیا، میوزک سے تعلق جوڑ لیا، تفریح گاہوں میں راحت بھری سانسیں لینے کی کوششیں کی۔ انسانوں نے ہمیشہ وہاں سکون زندگی کو تلاش کیا ہے۔ وقتی طور پر اس کے جسم کو تو لذت فراہم کر سکتے ہیں، اس کے جسم کو تو راحت دے سکتے ہیں، لیکن اس کے دل کی راحت کا یہ سامان فراہم نہیں کر سکتے۔ انسانوں نے ہمیشہ سے یہاں غلطیاں کی ہے۔ لہذا حضرات، اللہ کی بندگی سے جڑنے کا زمین پر سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، انسان کی زندگی سکون اور چین کے فضا میں گزر جاتی ہے اور اس کے سائے میں آ جاتی ہے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، جب انسان کا اندرون پرسکون ہو جائے، انسان کا دل سنور جائے، پھر انسان کا ظاہر بھی سنور جاتا ہے۔ اس کے معاملات، اس کے صبح و شام، اس کے اخلاق، اس کی گفتار، اس کا کردار، جب بندگی سے اندرون سدھر جاتا ہے، سنبھل جاتا ہے، پھر اس کا ظاہری حصہ بھی سدھر جاتا ہے، سنبھل جاتا ہے۔ اللہ کی بندگی کے دو عظیم فائدے ہیں جو زمین پر انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، رمضان المبارک کا موسم آ رہا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ رمضان کا موسم بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آتا ہے، بندوں کا تعلق اللہ سے استوار کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہ بندے جو سال بھر اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد بھی بھولے سے یاد نہیں آتی، قرآن مجید کی تلاوت کبھی انہوں نے نہیں کیا، نفل تو نفل فرائض کی بھی پابندی وہ نہیں کرتے، لیکن جیسا ہی رمضان المبارک کا موسم آتا ہے، ایسے سارے بندے اللہ کی عبادت سے جڑتے ہیں اور حقیقت میں اللہ سے جڑتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے سامان بھی کیسے رکھے دیکھیں آپ، انسان کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو چیزیں حائل ہوتی ہیں، رکاوٹ بنتی ہیں، اور جو چیزیں ان دونوں کو دور کر سکتی ہیں، اللہ رب العالمین ایسے اسباب کو ختم کر دیتا ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اذا دخل رمضان صفدت مردۃ الشیاطین، شیطان انسان کو قدم قدم پر بہکاتا ہے، قدم قدم پر بگاڑتا ہے اور اللہ کے راستے سے دور کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جیسے ہی رمضان کا موسم داخل ہوتا ہے، سرکش شیاطین کو قید خانے میں بند کر دیتا ہے، اور جب شیاطین قید خانے میں بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نیکیوں کا جو موسم بہار، رمضان کی جو برکتیں، رمضان کی جو وسعتیں، ہر شخص اپنی زندگی میں تجربے کی نیت سے بھی دیکھ سکتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے بھی وہ دیکھ سکتا ہے کہ کیسے انقلابات اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ الغرض، رمضان المبارک کا مہینہ بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے آتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے رمضان میں کتنے اسباب رکھے ہیں کہ جن اسباب کو اپنا کر وہ بندہ جو 11 مہینے اللہ سے دور رہا، اب یہ رمضان کا موسم آتا ہے، 11 مہینے کی ساری خطاؤں پر معافی کا پانی پھیرنے کے لیے اس عبادتوں کو بندہ انجام دیتا ہے تو اللہ سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ رمضان کی سب سے پہلی اور عظیم عبادت روزے کی عبادت ہے، جس کے بارے میں کہا گیا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ کیا مطلب؟ نماز بھی ایک عبادت ہے، زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، حج بھی ایک عبادت ہے، لیکن ان عبادتوں میں ریاکاری کا شائبہ ہے۔ بندہ جب تک دکھاتا نہیں، سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا، اور فرشتوں کو بھی روزے کی عبادت کا پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟
اس لیے کہ روزے میں بس نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے. بندے نے صبح نیت کر لی کہ میں روزے میں داخل ہونا چاہتا ہوں, روزے میں داخل ہو گیا, دیگر جو روزے کے توڑنے والی چیزیں بچا رہا, بندہ روزے سے ہے. اور جب تک منہ کھول کے بولتا نہیں, سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ سامنے والا روزے سے ہے. اس اعتبار سے روزے کی عبادت صرف اور صرف اخلاص سے بھری عبادت اور اخلاص سے لبریز عبادت ہے. اور اللہ رب العالمین سے تعلق استوار کرنے کے لیے اخلاص سے بڑی کوئی عبادت نہیں, اخلاص سے بڑی کوئی عبادت نہیں. انسان کھاتا ہے, انسان پیتا ہے, اس کا شکم سیر ہوتا ہے, پیٹ بھرا ہوتا ہے, اور عام طور پر پیٹ بھری زندگی میں اللہ بسا اوقات بھول جاتا ہے, اللہ یاد نہیں آتا. اور لیکن جب روزے کی عبادت بندہ رکھتا ہے, پیٹ جہاں پر خالی رہتا ہے, پیٹ میں جب آگ لگتی ہے اور یہ آگ دماغ میں روشن ہوتی ہے, تو یہاں سے بندہ قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ یاد آتا ہے اسے, وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اس معصیت سے میں اللہ کا معصیت کار بندہ بن جاؤں, کہیں ایسا تو نہ ہو اس فعل کی وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ جائے. بندہ ہر قدم اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ میری کسی حرکت سے, میری کسی ادا سے اللہ ناراض نہ ہو. تو معلوم ہوا روزے کی جو عبادت ہے سراسر اخلاص پر مبنی عبادت ہے, اور یہ عبادت اللہ رب العالمین کو بڑی محبوب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے تو میں ہی اس کا اجر و ثواب دینے والا ہوں. اور اسی طرح سے رمضان کی ایک اہم عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے. قرآن مجید کا تعلق رمضان سے آپ سب کو معلوم ہے. جس مہینے میں قرآن نازل ہوا رمضان کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ہر مہینے میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے, اور جس سال آپ کی وفات ہوئی 2 مرتبہ آپ نے جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ کیا. قرآن مجید سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے, اس لیے کہ بعض اسلاف کہا کرتے تھے جب میرا دل کہتا کہ میں اللہ کی بات سنوں تو میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا تھا, اور جب میرا من کہتا کہ میں اللہ کو اپنی باتیں سناؤں تو میں اللہ کی عبادت نماز میں مشغول ہو جایا کرتا تھا. اللہ کی بات سننے کے لیے قرآن کی تلاوت اور اپنی بات اللہ کو سنانے کے لیے نماز کی عبادت, یہ 2 بڑی اہم عبادتیں ہیں جو بندے کو رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین سے جوڑتی ہیں. قرآن مجید کا کثرت سے تلاوت, قرآن مجید کا کثرت سے تدبر اور قرآن مجید کا کثرت سے فہم حاصل کرنا, یہ رمضان مبارک کی اہم عبادت ہے. اس لیے کہ اللہ نے رمضان اور قرآن کو جوڑ کر بیان فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور اسی طرح سے وہ عبادت جو عبادت کے ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے وہ قیام اللیل کی عبادت ہے, تہجد کی عبادت ہے اور تراویح کی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تہجد کی نماز فرض ہوئی اور کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے پیارے پیغمبر, اے کپڑے میں لپٹنے والے, اٹھ جا اور رات میں قیام اللیل کی عبادت کو انجام دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت کو انجام دینے کے لیے رات میں اتنی محنت کرتے تھے, اتنی عبادت کرتے تھے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ رات کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا, تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. آپ نے تہجد کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. میں سمجھا کہ شاید آپ سورہ بقرہ کی تلاوت ختم کر کے رکوع کریں گے. آپ نے سورہ بقرہ مکمل کی, اس کے بعد سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی. میں سمجھا کہ شاید سورہ نساء مکمل کر کے آپ رکوع کریں گے. آپ نے سورہ نساء مکمل کی, پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کی. اور پڑھنے کا انداز کیا, پڑھنے کا انداز اور طریقہ کیا, جہاں پر جنت کی آیتیں ہوتی وہاں ٹھہر کر اللہ سے جنت کا سوال کرتے تھے. نفل نماز میں یہ جائز ہے کہ بندہ جب قرآن سمجھ کر پڑھ رہا ہے تو جنت والی آیتوں سے گزرتے ہوئے اللہ سے دعا کرے اللہم انی اسألک الجنہ. جہنم والی آیتوں سے گزرے تو اللہ سے پناہ مانگے اللہم اجرنی من النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا طریقہ, ایک ایک تہجد کی نماز میں آپ 5.25 پارے تلاوت کیا کرتے تھے. کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے حتی
حتی تفطر قدمہ، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ طول قیام کی وجہ سے، لمبا لمبا ٹہرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پھٹ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کو اپنا انجام معلوم تھا، اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی آپ کو، انجام معلوم ہونے کے باوجود عبادت میں یہ شوق اور یہ رغبت، ہم سب کو کیا اپنا انجام معلوم ہے؟ ہمارا انجام بھلا ہوگا یا برا ہوگا، ہم میں سے کسی کو اپنے انجام کی خبر نہیں، اس کے باوجود عبادتوں سے یہ غفلت ہماری۔ اور یہی جذبہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا، صحابہ کے اندر بھی یہ جذبہ تھا۔ ہماری صورتحال کیا ہے؟ اللہ کے رسول 5 سوا 5 پارے ٹہر کر قیام کرتے تھے، ہماری صورتحال کیا ہے؟ مسجد کے باہر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کریں گے، لیکن جب مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھنے کی باری آئے گی، فرض نماز جو 5 سے 10 سے 15 منٹ کی ہوتی ہے وہ ہم سے نہیں ہو پاتی۔ قیام اللیل جو تراویح کی نماز ہونے والی ہے، ہماری صورتحال یہ ہے جب تک کہ امام صاحب پہلی رکعت مکمل کر کے رکوع میں نہیں جاتے تب تک ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گپ شپ میں ہوتی ہے۔ کیا یہ دل کی غفلت کی دلیل نہیں؟ کیا ضمیر کے مردہ ہونے کی علامت نہیں؟ کیا اس بات کی علامت نہیں کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے؟ ایک تو وہ ہستی جو بخشی بخشائی ہوئی ہستی ہے، اور دوسری طرف ہماری صورتحال یہ ہے 1 گھنٹے کی تراویح کی نماز میں ہم صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ بہت افسوس کی بات ہے، رمضان کا یہ موسم آتا ہے اور اس میں بندہ جب تہجد اور قیام اللیل اور تراویح کی پابندی کرتا ہے، حقیقت میں یہ عبادت بندے کا رشتہ اللہ رب العالمین سے جوڑتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، بندہ جب نفل نمازوں کی پابندی کرتا ہے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ نفل نمازیں حقیقت میں اللہ سے تعلق استوار کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ سے اپنا ناطہ جوڑنا ہے۔ تو تراویح کی نماز ہمارا رشتہ اللہ رب العالمین سے جوڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرات، رمضان کے مسائل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں ذکر کیے، مسائل کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ رب العالمین نے ایک اہم تعلیم دی، وہ کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے پیارے پیغمبر، جب بھی میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو آپ بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، دعا کرنے والے کی مناجات کو قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ میری عبادت کرے، میری فرما برداری کرے اور مجھ پر ایمان رکھے، تاکہ بندے راہ راست پر آ جائیں۔ معلوم ہوا رمضان کی ایک اہم عبادت دعا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کی تسبیح کرنا ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے ثلاث دعوات مستجابات، اور دوسری روایت میں لا ترد، 3 بندوں کی دعائیں اللہ رب العالمین فوراً قبول کرتا ہے، 3 بندوں کی دعائیں اللہ رب العالمین کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا۔ اس میں سے آپ نے فرمایا دعوت الصائم، روزہ رکھنے والے کی دعا بہت اچھا موقع ہوتا ہے۔ بندہ جب بھوکا پیاسا ہوتا ہے اپنی ماضی کی خطاؤں کو یاد کرے، اپنے مستقبل جس کو لے کر وہ پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہوا رہتا ہے اس کو یاد کر کے اللہ رب العالمین سے دعا مناجات کرے، اپنے مرحومین کے حق میں دعا استغفار کرے، اپنی زندگی، اپنی آخرت، اپنی جنت اور جہنم سے بچنے کے لیے قدم قدم پر ہر سانس دعائیں کرتے رہے، اس لیے کہ ایسا موقع ہوتا ہے جس موقع کی مناسبت پر اللہ رب العالمین بندے کی دعا رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ رمضان کی ایک اہم عبادت دعا ہے، اور یہ دعا بندے کا تعلق اللہ رب العالمین سے جوڑ دیتی ہے۔ اور اسی طرح سے رمضان کی ایک اہم عبادتوں میں ایک عبادت یہ بھی ہے کہ بندہ سال کے 11 مہینے مال کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، کہ ہر امت کو اللہ رب العالمین نے فتنے میں مبتلا کیا اور میری امت مال کے فتنے میں مبتلا ہوگی۔ آپ دیکھیے سال کے 11 مہینے بندہ
صرف کس طرح مال حاصل کرے، کس طرح مال جمع کرے اور گنتا رہے، اس کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن جیسا ہی رمضان کی مناسبت آتی ہے، بندہ افطار کرا رہا ہے، بندہ سحری کرا رہا ہے، راشن کٹس تقسیم کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات رمضان مبارک کے حوالے سے آئی ہے، کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، جس طرح تیز و تند آندھی آتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرنے میں اسی تیزی اختیار کیا کرتے تھے۔ اور مال کی محبت دل سے نکال کر اللہ کی محبت اور چاہت کو دل میں بٹھانے کا سنہرا موقع ہوتا ہے۔ رمضان ایسے بھی ہماری تربیت کرتا ہے، رمضان مال کی محبت اس کے فتنے سے ایسے بھی ہمیں بچاتا ہے کہ یہ موسم آتا ہے تو بندہ دل کھول کر خرچ کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، رمضان کی عبادتوں میں ایک اہم عبادت، عام طور پر سال کے 11 مہینے بندے اپنی تجارت اور کاروبار کی مصروفیتوں میں مشغول ہوتا ہے، بیوی و بچے کے اخراجات مکمل کرنے میں مصروف ہوتا ہے، تعلیم اور تعلم کے سلسلے سے جڑ کر مصروف ہوتا ہے۔ اللہ سے تنہائی کا موقع اسے نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن جب رمضان کی مناسبت آتی ہے، بندہ آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ سے تنہائی میں یہ ملاقات کرتا ہے۔ تنہائی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت عزیز ہے اور بہت محبوب ہے۔ حقیقت میں رمضان کی تنہائی کی عبادت، بندہ بہت سارے گناہ کرتا ہے اپنی زندگی میں اور اللہ سے تنہا ہو کر اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ لیکن یہی جب بندہ اپنے چاروں طرف پردے لٹکا کر مسجد کے کونے میں گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے، جہاں اسے دیکھنے والا کوئی نہیں، سننے والا کوئی نہیں، اللہ سے اس کے تعلقات جڑے ہوئے ہیں، اب ماضی کی اپنی خطاؤں اور غلطیوں کو یاد کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے گنہگار ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو بندے کی ادا اتنی پیاری لگتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ حین یتوب الیہ، اللہ رب العالمین بندے سے سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے۔ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، بندہ جب جذبات میں آ کر توبہ کرتے ہوئے آنسو بہاتا ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ لہٰذا اعتکاف کی عبادت حقیقت میں قبر کی زندگی کا احساس دلاتی ہے۔ میرے بہت سارے چاہنے والے ہونے کے باوجود اور میرے بہت سارے رشتہ دار ہونے کے باوجود یہ 10 دن کے لیے مجھ سے کٹے ہوئے ہیں، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ میں زمین کے نیچے رہوں گا، سارے لوگوں سے رشتہ ناتا میرا ختم ہو جائے گا اور وہ زمین کے اوپر ہوں گے، موج کر رہے ہوں گے، اپنی مصروفیتوں میں مشغول ہوں گے۔ قبر کی زندگی کا یہ احساس ہمیں اعتکاف کی عبادت میں بار بار یاد دلاتا ہے، اور اس طور پر اعتکاف کی عبادت اللہ رب العالمین سے ہمارا تعلق بڑا گہرا کرتی ہے اور بڑا مضبوط جوڑتی ہے۔ حضرات، آخری بات بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہر تعلق کی ایک لذت ہوتی ہے۔ انسان مال سے تعلق اختیار کرتا ہے، اس کی ایک الگ لذت، اپنے بیوی بچوں سے اس کے تعلقات ہیں، اس کی ایک الگ لذت، اپنے بزنس سے جڑا ہوا ہے، اس کی ایک الگ لذت، ہر چیز سے تعلق کی ایک لذت ہوتی ہے۔ لیکن جو بندگی کی لذت ہے، اللہ کی عبادت کی جو لذت ہے، ساری لذتوں پر یہ لذت بھاری ہے، اور ہماری افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اس لذت کا احساس اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیارا جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا، ان فی الدنیا لجنہ من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ، دنیا میں بھی ایک جنت ہے، دنیا میں بھی ایک بہشت ہے، اور دنیا کی جنت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت دنیا کی جنت ہے، یہ روزے کی عبادت دنیا کی جنت ہے، یہ قرآن کی تلاوت دنیا کی جنت ہے، یہ بندے کا اللہ سے تعلق استوار ہونا دنیا کی جنت ہے۔ اور آپ نے فرمایا، اس دم بندے کو جو لذت کا احساس ہوتا ہے وہ سارے لذتوں کے احساس پر غالب ہوتا ہے، اور جو یہ لذت کو چکلے
کل قیامت کے دن وہ جنت کی لذت کا، حقیقی لذت کا احساس ہو پائے گا۔ اور جب آخرت کی زندگی میں جائے گا، جنت میں جب جائے گا، وہ جنت میں جانے کے بعد سب سے جنت کی سب سے بڑی لذت کی کون سی لذت؟ دیدار الہی کی لذت۔ اللہ رب العالمین کہیں گے جنتیوں سے، اے جنتیوں، تمہارے اوپر ابھی ایک انعام کرنا باقی ہے، ابھی ایک بخشش اتارنا باقی ہے۔ جنتی پوچھیں گے اللہ، یہ جنت، یہ سجی سجائی جنت اور یہ بھڑکائی ہوئی جہنم، اس سے بچا لیا اور جنت میں داخل فرما دیا، اور کون سی لذت اور کون سا انعام باقی ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے چہرے پر نور کے سامنے سے حجاب ہٹائے گا، اور اللہ رب العالمین کے دیدار کی لذت میں سارے جنتی ایسے محو ہو جائیں گے کہ جنت کی اور ساری نعمتیں اس لذت دیدار الہی کے سامنے ہلکی معلوم ہو جائے گی۔ لہٰذا آخرت کی اس لذت کو پانے کے لیے دنیا میں ہوتے ہوئے عبادت کی لذت کو پانا ضروری ہے۔ آخرت کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کی شکل میں اللہ رب العالمین نے جو ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کا احساس کرنا ہم سب کو ضروری ہے۔ اور ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان آ رہا ہے اور گزر رہا ہے، یہ رمضان ہماری زندگی کا انقلابی رمضان ہونا چاہیے، یہ رمضان ہماری زندگی میں تبدیلی لانے والا رمضان ہونا چاہیے۔ وہی جو پہلے جھوٹ بولتے تھے، رمضان آئے گزر جائے اس کے بعد بھی جھوٹ بولنے والے ہوں، وہی جو پہلے سگریٹ پیتے تھے، رمضان آئے گزر جائے وہی پھر رفتار بے ڈھنگی، وہی جو پہلے فراڈ اور دھوکہ کرتے تھے، رمضان آئے اور پھر وہی فراڈ اور دھوکہ۔ رمضان اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہ لائے، بیکار ہیں ایسے روزے، بیکار ہیں ایسی عبادتیں، اور بیکار ہیں ایسی بندگیاں۔ لہٰذا ہماری زندگی میں ہونے والی ہر عبادت ہماری دل کی زندگی میں انقلاب برپا کرنا چاہیے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، بار الہ رمضان المبارک کے موسم کو ہم سب کے حق میں خیر کا ذریعہ بنائیں، اس موسم سے ہم سب کو بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائیں۔ بار الہ مقبول روزے رکھنے، مقبول دعائیں کرنے، مقبول تلاوت کرنے اور مقبول بندگیاں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔